إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، آج انشاءاللہ تعالی درس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں کتاب الصیام کی 630 نمبر حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور خیر میں سبقت کرنے والے بھائی عبدالغفور قیصر بھائی وفقہ اللہ اور نذران خان وفقکم اللہ جمیعاً، اور اس کے علاوہ بہت سارے مشاہدین ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جنہوں نے سلام میں پہل کر لیا ان کے لیے جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث ہے وعن سلمان ابن عامر الضبی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواہ الخمسہ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم۔ سلمان ابن عامر الضبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص افطاری کا ارادہ کرے تو کھجور سے افطاری کرے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطاری کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اسے 5 نے روایت کیا ہے، یعنی سنن اربع اور امام احمد اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان اور امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی صحابی ہیں سلمان ابن عامر الضبی، راوی کا نام ہے سلمان رضی اللہ عنہ۔ جو مشہور صحابی ہیں سلمان نام کے، وہ ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی نہیں ہیں، ان کا بھی نام سلمان ہے لیکن یہ الضبی ہیں، ضب قبیلے کے ہیں۔ اور سلمان نام کے صحابہ کرام میں چند ہی صحابہ ہیں جنہیں گنا جا سکتا ہے، تو بہرحال شہرت ان میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ہے، اور یہ دوسرے صحابی ہیں سلمان ابن عامر الضبی۔ اور اسی سلمان رضی اللہ عنہ کے نام کو پسند کرتے ہوئے مسلمان اپنے بیٹوں کا نام سلمان رکھا کرتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام پر، یا سلمان ضبی رضی اللہ عنہ کے نام پر، یا سلمان باہلی رضی اللہ عنہ کے نام پر۔ تو جو سلمان نام مسلمان رکھتے ہیں انہی صحابہ کرام کے نام پر رکھتے ہیں، اور رکھنا چاہیے۔ ہمیں نام رکھنے کے معاملے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم، اور پہلے بھی نیک لوگوں کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ اپنے صالحین کے نام پر، اپنے انبیاء کے نام پر وہ نام رکھا کرتے تھے۔ تو لوگ نیک لوگوں کو کا نام اپنے بچوں کے نام میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کے اندر بھی وہ اثرات آئیں جو نام کے پیچھے جو تاریخ ہے وہ اثرات ہمارے بچے میں بھی آئیں۔ اور چنانچہ قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے یا اختہ ہارون، مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قوم نے کہا یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت اختک وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، اور مدینہ میں قرآن پاک اترتا تھا
اور صحابہ کرام جا کے اسے دوسروں کو بھی سناتے تھے کہ یہ آیت اتری ہے. تو جب ایک صحابی نے ایک یہودی کے سامنے یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا کہ ارے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور مریم علیہ السلام یہ ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آپ جا کے بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے. اس نے اپنی غلطی کو یہ سمجھا کہ قرآن پاک میں غلطی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود غلطی کرتا ہے اور دوسرے کو غلطی پر سمجھتا ہے. تو بہرحال اس نے اس طرح کی بات کہی تو صحابی پریشان ہو گئے، کیونکہ مقدمہ اولا ثانیہ تو ٹھیک تھا. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مریم علیہ السلام کا زمانہ کافی بعد کا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہارون کی بہن کیسے ہو گئی اگر وہی ہارون، یہ ہارون نام سے وہی ہارون مراد ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی ایسا اعتراض کیا گیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھا کرتے تھے، یہ وہی ہارون نہیں ہیں، یہ دوسرے ہارون ہیں. لوگ نیک لوگوں کے نام پہ نام رکھا کرتے تھے. تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ سلمان رضی اللہ عنہ یہ صحابی کا نام ہے، اور مسلمان جو اپنے بچوں کے نام سلمان رکھتے ہیں تو یہ صحابی کے نام کی وجہ سے نام رکھتے ہیں. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو بڑا دلچسپ ہے اور بہت عبرت آموز ہے. بہرحال اس کے لیے کوئی اور موقع انشاءاللہ. آج چلتے ہیں. یہ حدیث سلمان ابن عامر الضبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افطر احدکم، جب تم میں سے کوئی افطاری کرے یعنی افطاری کا ارادہ کرے، افطاری کی نیت کرے. اور ایسا زبان میں بہت آتا ہے کہ بعض چیزیں مختصر کر دی جاتی ہیں. فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، تو جب افطاری کا ارادہ ہو، افطاری کا وقت ہو جائے تو تمر پہ افطاری کرے. اس حدیث میں تمر کا ذکر آیا ہے. تمر خشک کھجور کو کہتے ہیں جو پوری طرح پک جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ رطب پہ افطاری کرتے تھے اور رطب کو زیادہ پسند کرتے تھے. تو یہاں یا تو تمر کی اقسام جو ہیں سب کے سب میں رطب بھی آ گیا، وہ بھی تمر ہی کا عمومی طور پر اس میں جنس ہے تمر، اور جو اس کے سارے انواع اس کے اندر میں آتے ہیں، تابع ہیں. اور اس لیے اگر رطب میسر ہو تو وہ بہتر ہے، اگر رطب نہ میسر ہو تو تمر بہتر ہے. اور تمر سوکھا ہوا جو ہوتا ہے، جو پک جانے کے بعد ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہ زیادہ مدت تک رہتا ہے، اور رطب کا جو موسم ہوتا ہے اسی موسم میں وہ ملتا ہے. اس لیے یہ تمر پہ کہا گیا کیونکہ یہ زیادہ میسر ہے، زیادہ آسان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی افطاری کا ارادہ کرے تو وہ کھجور سے افطاری کرے. اور اللہ کے فضل سے مسلمان اس جو ہے سنت کو اچھی طرح جانتے ہیں اور کھجور کا انتظام کرتے ہیں، اور تاجر لوگ اسی لیے رمضان سے پہلے کھجوروں کو مہیا کرتے ہیں اپنی تجارت کے لیے اور افطاری کے لیے پہنچانے کے لیے. اور جو نیکی کمانا چاہتے ہیں وہ کھجوروں کی تقسیم بھی کرتے ہیں. تو بہرحال فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، تو کھجور سے افطاری کرے. فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر کھجور میسر نہ ہو، اگر کھجور نہ پائے، نہ خرید کر پائے، نہ بازار میں پائے، نہ ہدیہ تحفہ پائے، کسی طرح نہ پائے، یا کھجور ہو لیکن جس جگہ موجود ہے وہاں ملنا مشکل ہے، کسی وجہ سے اگر کھجور نہ پائے، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَا، تو پھر پانی سے افطاری کر لے. فَإِنَّهُ طَهُورٌ، کیونکہ پانی یہ پاک کرنے والا ہے. اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں اس حدیث کے فوائد میں تو ایک بڑا فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں افطاری کرنا چاہیے کھجور سے، تمر سے. رہنمائی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہاں حکم وجوب کے لیے نہیں ہے کہ نہیں وہ افطاری کرنا اسی سے فرض ہے، اسی سے کرنا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ کامل ہے، اور اس کے فوائد بہت ہیں. جب دن بھر ایک بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے بعد اگر کھجور کھاتا ہے تو اس کے فوائد بہت ہیں.
امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی معروف اور قیمتی کتاب زاد المعاد میں اس کے بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں، جس میں سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر افطاری کے وقت یا بھوکے رہنے کے بعد کھجور کھایا جائے تو اس سے آنکھوں کی روشنی کو بہت فائدہ ملتا ہے اور یہ مجرب ہے۔ اسی طرح سے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ بھی غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں صبح اٹھ کر نہار منہ، کیونکہ آدمی رات بھر کھائے تو نہار منہ 7 کھجوریں کھانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ من تصبح بسبع تمرات عجوة، کہ جو شخص 7 عجوہ کھجور صبح میں کھا لے، لا يضره سم ولا سحر، کہ نہ اس پر جادو کا کوئی اثر ہوگا نہ اس پر زہر کا کوئی اثر ہوگا۔ تو اس سے کھجور کی اہمیت اور اس کا فائدہ اور اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض احادیث میں صرف عجوہ نہیں ہے بلکہ من تصبح بسبع تمرات عام ہے کہ کوئی بھی 7 کھجور کھا لے، عجوہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعد میں مدینہ کے کھجوروں کا ذکر ہے، بعض میں عجوہ کا ذکر ہے اور بعض میں عام ذکر ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ عام احادیث کو ترجیح دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انشاءاللہ کوئی بھی 7 کھجور کوئی بندہ کھا لے، مدینہ کا کھائے اور اچھا ہے اور عجوہ سب سے اچھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کوئی بھی 7 کھجور صبح اٹھ کے نہار پیٹ کھا لے گا تو اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے اس حدیث کے فوائد میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطاری کرے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کھجور میں چونکہ مٹھاس ہوتا ہے تو اس لیے اگر کھجور میسر نہ ہو تو کسی بھی میٹھی چیز سے افطار کر لے۔ بعض لوگوں نے یہ معنی نکالنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک استنباط ہے اور ظاہر حدیث میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ استنباط ہے اور ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، اس لیے اس کو پوری طرح سے نہ اسے رد کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی تائید کی جا سکتی ہے۔ البتہ ظاہر حدیث کے الفاظ کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھجور نہ ہونے کی صورت میں آدمی پانی پی لے۔ پانی پی لے، مان لیجئے کسی کے پاس روٹی ہے اور پانی ہے، چاول ہے اور پانی ہے، تو چاول سے ڈائریکٹ نہ شروع کرے، روٹی سے نہ شروع کرے، بلکہ پانی سے شروع کرے۔ پانی سے شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خوب پی لے، ایک گھونٹ بھی پی لیا سنت ادا ہو گئی، ایک گھونٹ بھی پی لیا سنت ادا ہو گئی۔ تو کھجور میسر ہے تو کھجور سے ابتدا کرے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی پیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کتنا حسین انداز تھا، اور یہ بات بار بار آتی ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتے تھے تو وجہ بتاتے تھے، اور کسی چیز سے روکتے تھے تو وجہ بتاتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پانی سے افطار کر لو کھجور نہ ہونے کی صورت میں، کھجور ہوگا تو غذا دے گا، اور اگر کھجور نہیں ہے تو پانی پی لو، کیونکہ پانی پاک کر دے گا، طہور، یہ پاک کرے گا۔ کھجور یہ غذا دے گا اور طہور یہ پاک کرے گا، فرق ہے دونوں میں غذا اور پاکی میں، یعنی معدہ کو صاف کر دے گا، معدہ کو بھوکے رہنے کی وجہ سے، پیاسے رہنے کی وجہ سے جو چیزیں جمع ہو گئی ہیں جن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، پانی پی لینے سے وہ چیزیں صاف ہو جائیں۔ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، آپ یوں ہی تھوڑی سی سوجھ بوجھ کا استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے جو بندہ صوم رکھتا ہے یا بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بو آنے لگتی ہے جو ناگوار ہوتی ہے، جو ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ بو کیوں آتی ہے؟ اس لیے چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے اندر، جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ پانی پی لیں گے تو پانی پاک کر دے گا۔ تو اگر کھجور ہے تو اس سے استفادہ کر لیجئے، اس سے قوت حاصل کر لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو اپنی پاکی اور صفائی کا انتظام کر لیجئے۔ اس کے بعد میں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی، اور یہ آپ ان ساری احادیث میں دیکھیں گے جس میں علت اور وجہ بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے وجہ بتائی
کہ پانی پی لو، یہ پاک کر دے گا۔ تو پاک کرنا یہ تشجیع اور حوصلہ افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کی بہت ساری احادیث میں مفہوم ملتا ہے، جیسے کہ ابتدا ہی میں جو ہم نے جن احادیث سے شروع کیا تھا کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے کوئی آدمی صوم نہ رکھے سوائے اس کے جس کی عادت تھی۔ تو گویا عادت تھی، وہ نفل صوم رکھنے کا عادی ہے، تو نیکی کے کام میں بڑھ کے حصہ لینے والا ہے، تو اسے خصوصی اجازت مل گئی۔ یہ اس کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ کی نفل کی عادت ہے، آپ ایک صالح اور اچھے انسان ہو، اس وقت جب ہم سب کو روک رہے ہیں تمہیں اجازت ہے، کوئی نہیں آ سکتا آپ آ سکتے ہو، کوئی نہیں صوم رکھ سکتا آپ صوم رکھ سکتے ہو۔ تو ان کو ایک امتیاز دیا گیا، ان کو ایک خصوصیت دی گئی، تو یہ ایک طرح سے تشجیع ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ تو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، خاص طور سے نیکی کے کاموں میں حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور برائی سے روکنے کے لیے بھی حوصلہ افزائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں میں اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ آپ کسی کو نیکی کرتے دیکھیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کی تعریف کریں، اور اسی طرح سے برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے روکنے کے لیے کوشش کریں، اور اس کی ان اچھائیوں کو ذکر کریں جو اسے برائی سے رکنے پر آمادہ کرتی ہوں۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا خیر پر لانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں اپنے اصحاب کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف القاب سے یاد کیا ہے، ان کو ایک خاص لقب دیا ہے جو ان کی پہچان تھی۔ آپ نے کہا ہر نبی کی امت میں کوئی ان کا حواری ہوتا تھا، ان کا خالص شخص ہوتا تھا، میرے حواری زبیر ہیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کو حواری اپنا کہا، ایک خاص لقب دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے، اہل بیت میں سے ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا، عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا خطاب دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو کہا یہ جو بھی کر لیں عمل، ان کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے، اب آج کے بعد انہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب ایک سوال پوچھا تو کہا ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم ہی پوچھو گے، جو تمہارا علم کا شوق ہے وہ دیکھ کر کے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، ان کی تشجیع کیا کرتے تھے۔ اس کی آج کل بڑی کمی ہے ہمارے دعات میں، علماء میں، مدرسین میں، معلمین میں۔ حوصلہ شکنی بہت ہے الحمدللہ، اس کی کمی نہیں ہے، حوصلہ افزائی کی کمی ہے کہ کس طرح سے حوصلہ بڑھایا جائے، کیسے ترقی دی جائے، کیسے دعائیں دی جائیں، کیسے اس چیز میں جس سے اس کو دلچسپی ہے اس دلچسپی کو خیر کی طرف موڑ کر کے اس سے خیر کا کام لیا جائے، اس کی بڑی کمی ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں نے اسے اپنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اتباع سنت سے اللہ کی محبت ملتی ہے اور خیر و برکت ملتی ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے تشجیع کا راستہ اپنایا انہوں نے بہت جو ہے کام کی اور بہت فائدہ اٹھایا اور امت کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو خیر پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ آدمی حوصلہ افزائی کے لیے ایسا کام کرے گا تو نیت خراب ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ بعض لوگ جو ہے ہمیشہ شکوک و شبہات ہی کو آگے رکھتے ہیں اور اچھے خیالات کو آگے نہیں رکھتے، مثبت خیالات کے بجائے کہیں گے آپ حوصلہ افزائی کریں گے انعام دے کر کے تو انعام ہی کی نیت ہو جائے گی اور ثواب چلا جائے گا۔ اس طرح کے بلا وجہ کے شکوک و شبہات لاتے ہیں۔ تعریف کریں گے تو اس کے دل میں تعریف ہی کی خواہش رہے گی۔ یہ سب فضول جو ہے شبہات ہیں۔ اگر واقعی اس طرح کی کوئی چیز آنے لگے تو پھر اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان حالات کو دیکھ کر کے وہاں وہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال جزاکم اللہ خیر، آج کا درس اسی پر، آج کے درس کو اسی پر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اب سوال و جواب کے لیے آج زیادہ موقع انشاءاللہ ملے گا۔ تو ہمارے جو بھائی یاسین کوہلی صاحب بارک اللہ فیکم، شیخ ماشاءاللہ سعد عبد الغفور قیصر صاحب سے پہلے منظور علی ماشاءاللہ
اسی طرح سے ابو زین العابدین، اور ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں کمنٹ لکھے ہوئے ہیں، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اشفاق احمد ڈار صاحب، نذران خان صاحب، جن بھائیوں نے سلام لکھا ہے، کیا ہو گیا، جن بھائیوں نے جن بھائیوں نے سلام لکھا ہے ان کے لیے وعلیکم السلام۔ اور پھر اس میں جو کمنٹ ایسا ہے کہ جس میں سارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو سلام اور خوش آمدید، ان کے عبدالغفور قیصر صاحب کی طرف سے سب کا ان کا سلام پہنچا دیا گیا۔ شیخ یاسین صاحب نے جواب بھی دے دیا وعلیکم السلام کہہ کر کے، اور ماشاءاللہ خیر کی نشر و اشاعت کے لیے رہنمائی بھی کر دی شیخ یاسین صاحب نے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو گروپوں میں شیئر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، یہ اچھی ایک تنبیہ لکھی کہ بہت سارے کھجور کے تاجر رمضان میں بہت مہنگا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو لوگوں میں عام ہے، اور خاص طور سے کھانے پینے کی چیزوں میں ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ اسی سے اس کی کمائی ہوگی، حالانکہ یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ بہت سارے دوسرے خیر و برکت اس سے ضائع ہو جاتے ہیں جسے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اگر وہ مناسب قیمت رکھ کر کے، مناسب نفع رکھ کر کے بیچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر کے بہت سارے دروازے کھولے گا۔ یہ سوال ہے، السلام علیکم، ایک سوال کا لازمی جواب دیں، وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا اس کے ساتھ اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے؟ نہیں، اعوذ باللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ صرف قرآن پاک سے پہلے پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، بہت ساری دعا پڑھنے کے لیے بہت سارے کاموں میں بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے پڑھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پاک آپ پڑھنا چاہیں، پڑھنے کا ارادہ کریں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیں۔ تو یہ تلاوت قرآن سے پہلے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد میں جو ہے تلاوت کرنا ہے۔ اور بسم اللہ تمام اعمال میں ہے، بسم اللہ کہ کوئی بھی آپ کام شروع کریں بسم اللہ کہیں، خط لکھ رہے ہیں بسم اللہ، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کھانا کھانے جا رہے ہیں بسم اللہ، حمام میں جا رہے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس طرح سے بسم اللہ کسی بھی کام کے شروع میں ہے بسم اللہ، لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں ہے۔ وضو کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھیں اور پھر وضو کریں۔ وہ حدیث البتہ جو ہے صحیح نہیں ہے جس میں ہے کہ جو آدمی بسم اللہ نہیں کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن یہ وضو سے پہلے۔ کیا سحری کھانے کے لیے رات کو سونا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی رات بھر جاگتا ہے کسی وجہ سے، اس کی ڈیوٹی ہے یا ذمہ داری ہے یا یہی طریقہ بعض جگہوں پر اپنا لیا گیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، راتوں کو جاگنا اللہ نے راتوں کو آرام کے لیے بنایا، تو اگر کوئی مجبوری یا عذر نہ ہو تو راتوں کو جاگنا کسی طرح سے نہ جسم کے لیے نہ دین و ایمان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لیکن سحری کھانے کے لیے جو ہے سونا ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سویا نہیں تو اس کی سحری نہیں ہوگی، ایسی سوچ درست نہیں ہے۔ جاگتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص سحر کے وقت میں کھانا کھاتا ہے تو وہ سحری ہی مانا جائے گا، وہ سحری کے لیے سو کر کے اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ پوری یا صرف بسم اللہ کے لفظ کافی ہے؟ بسم اللہ کا لفظ کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص پوری پڑھتا ہے
تو وہ اتباع نہیں ہے، زیادہ اتباع ہے بسم اللہ ہی میں، کیونکہ زیادہ تر آیا ہے سم اللہ، اللہ کا نام لو، اور آپ نے بسم اللہ کہہ دیا تو اللہ کا نام لینا ہو گیا۔ اور بہت ساری جگہوں پر قل بسم اللہ بھی آیا ہے کہ بسم اللہ کہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کہنا یہ بہتر ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو ظاہر بات ہے رحمان اور رحیم یہ بھی اللہ ہی کے نام ہیں، اس لیے اس سے آگے نہیں بڑھتا، تو جواز کی حد تک تو ہے، لیکن راجح ہے بسم اللہ کہنا، راجح ہے جیسے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے ہوئے وہاں بھی بسم اللہ ہی ہے، تو اس طرح سے بسم اللہ یہی سب سے پہلے ساری چیزوں میں بسم اللہ ہی کہنا چاہیے۔ اگر کوئی الرحمن الرحیم بڑھا دیتا تو جائز ہے، لیکن افضل صرف بسم اللہ ہے، واللہ اعلم۔ یہ ہے سخاوت شیخ، ماشاءاللہ، السلام علیکم شیخ صاحب، میں موبائل میں دیکھ کر تراویح کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے ہر دن ایک پارے کے حساب سے یا ہر رکعت میں ایک رکوع کے حساب سے کرنا چاہیے؟ قرآن کے کو 29 دن میں کمپلیٹ کریں یا 30 دن میں کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر، یہ سوال موقع کا ہے، وقت کے حساب سے ہے۔ آپ تراویح میں قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، جائز ہے، اور رمضان وہ موقع ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ رمضان ہی میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں پورا قرآن پڑھ لینا، چاہے تراویح کے اندر یا تراویح کے باہر، یہ بہت بڑے خیر کا ذریعہ ہے، پورا مراجعہ ہو جاتا ہے حفاظ غیر حفاظ کے لیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ بھلائی حاصل کرتے ہیں۔ 30 دن میں پورا کرنا ہے یا 29 دن میں؟ ظاہر بات ہے آپ تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اور مہینہ عربی کا 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو 30 تراویح ملے گی، ہو سکتا ہے 29 ہی پہ ختم ہو جائے، اس لیے آپ منصوبہ کیجئے 29 میں ختم کرنے کا، بلکہ 28 ہی میں ختم کرنے کا منصوبہ کیجئے، ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ دن کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ اور پہلے ختم کرنے کا پروگرام بنائیے، تاکہ آپ یقینی طور پر یا زیادہ امید ہو کہ آپ مکمل کر لیں گے۔ ایک پارہ جو ہے ایک رات میں پڑھ لیں، اگر آپ کو کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور دیکھ کے، جہاں تک قرآن پاک پڑھنے کی بات ہے، دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان یہ قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھایا کرتے تھے، امامت کیا کرتے تھے، تو اس طرح سے کوئی بھی قرآن پاک کو دیکھ کر کے صلاۃ کے اندر تلاوت کر سکتا ہے، خصوصاً نفلی ہے، تراویح نفلی ہے، اور اس میں لمبا قیام کرنا چاہتا ہے اور قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ترغیب دیے گئے ایک عمل میں تعاون ہے، اور خیر کا ایک پہلو ہے جو دلیل کے مطابق ہے، تو بالکل وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک پارے میں آپ جس طرح چاہیں تقسیم کر لیں۔ بعض لوگ رکوعات کی تقسیم کرتے ہیں، قرآن پاک میں جو رکوع کی تقسیم ہے وہ اصلاً لوگوں نے اسی حساب سے بنایا ہے، حساب کر کے اگر آپ ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھیں گے، اور اگر آپ 20 رکعت سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی 31 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو گھٹ جائے گا، بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی کم رکعتیں پڑھ رہا ہے اور قیام لمبا کر رہا ہے، 11 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو بھی جو ہے تو بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کو لوگوں نے رکوع کی جو تقسیم کی ہے وہ 20 رکعت کے حساب سے کی ہے، جبکہ 20 رکعت کو ہی سمجھنا اور اسے متعین کر لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے، 20 ہی سے نہ آگے کریں نہ پیچھے کریں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جو بھی دلائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ ہیں کہ تراویح کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، تو آپ ایک ہی کو متعین کر کے اور اسی کی سختی سے پابندی اور کم ادا کرنے والے کو ناجائز سمجھنا، تو یہ دو غلطیاں، دو طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے رکوع کے بجائے آپ حزب کا استعمال کریں، جو کہ مدینہ کا جو قرآن چھپا ہوا ہے اس میں حزب بنا ہوا ہے، احزاب کے لحاظ سے آپ اسے یا صفحات کے لحاظ سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں،
آپ جیسی مناسب تقسیم چاہیں کر سکتے ہیں۔ 29 دنوں میں یا 30 دنوں میں اس کی بات آ گئی کہ آپ ضمانت نہیں دے سکتے کہ رمضان 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اس لیے کوشش کریں کہ 29 میں ختم، اگر مل جائے تو اس میں ایک پارہ لیں، ہر دن ایک پارہ کے حساب سے یا ہر رکعت میں کے حساب سے بات آ گئی اس پہ۔ تیسرا ہے دوستوں کے ساتھ روم میں جماعت کر سکتے ہیں، اس کی روزانہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ سماجی فاصلہ، معاشرتی دوری ضروری، وقت کی جو یہ بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم مسجدوں میں باجماعت صلاح پڑھنے سے محروم ہو گئے ہیں، وہ معاشرتی قربت کو ختم کرنے ہی کے لیے معاشرتی دوری ہونا چاہیے، فرد کے درمیان دوری ہونا چاہیے تاکہ یہ بیماری نہ پھیلے۔ اس بیماری اسی طرح پھیلتی ہے، اس لیے اپنے کمروں میں بھی تنہا پڑھیں۔ ایک تو یہ نفل صلاح ہے، اس کا تنہا جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ تراویح اگر آپ 2-3 لوگ مل کے پڑھیں جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، 2-3 لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بڑی جماعت نہ کریں، لوگوں کو اکٹھا نہ کریں، اس سے بچ کے رہیں، کیونکہ اسی بیماری سے بچنے ہی کے لیے تو یہ ساری ترتیب کی جا رہی ہے۔ تو بیماری سے جہاں ہو سکے بچیں، دوری بنا کے رکھیں، اپنی حفاظت کا پورا خیال کریں، جسم و جان کی بھی حفاظت کا خیال کریں اور دین و ایمان کی حفاظت کا بھی خیال کریں۔ قیصر اقبال صاحب لکھ رہے ہیں، کیا کسی ہندو کو بھائی بول سکتے ہیں جیسے ہم لوگ سعودیہ میں ساتھ کام کرنے والوں کو احتراماً بھائی بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے احتراماً بھائی بولنا، اور ایک ہوتا ہے حقیقت واقعہ کا اظہار یا کسی نسبت جو کہ واقعی میں ثابت نسبت ہے، اس نسبت کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے وہ اپنی قوم کے بھائی تھے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اسی طرح سے جو ہے اپنے قوم کے بھائی قرار دیا ہے نبیوں کو۔ تو یہ جو ان کے اندر کا رشتہ تھا اس رشتے کا بیان ہے، تو یہ حقیقت واقعہ کا اظہار کے طور پر ہو، ورنہ اخوت تو سب سے، اخوت کا جو قیمتی رابطہ ہے وہ ایمانی رابطہ ہے، اور اس رابطے کے آگے سارے رابطے ہیچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان سب سارے اہل ایمان بھائی ہیں، سارے اہل ایمان بھائی ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ تو یہ اخوت دینی سب سے اعلیٰ قسم کی اخوت ہے، اس اخوت کے سامنے باقی اخوتیں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس یا نسبی کوئی بھائی ہو، ایک شخص نسب میں آپ کے ماں باپ کی طرف سے بھائی لگتا ہے اور مسلمان نہیں ہوا، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا نسبی بھائی ہے۔ ایک شخص آپ کی قومیت کا ہے، آپ کے ملک کا ہے، آپ کی سرزمین کا ہے، تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وطنی بھائی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو دینی اخوت کا رشتہ ہے وہ رشتہ کسی اور کو قطعاً نہیں دیا جا سکتا ہے۔ محمد روشن خان صاحب ماشاء اللہ، اکبر احمد اکبر بارک اللہ فیکم، نور الاسلام ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر، سعد عبدالغفور صاحب، عبدالغفور قیصر بھائی ماشاء اللہ تعلیقات لکھنے میں سب سے آگے ہیں، بارک اللہ فیک۔ سعد عبدالغفور قیصر، میرا دوسرا سوال کہ اگر کسی کو رات کو نیند نہ آئے یا اس کی عادت بن جائے جاگنے کی تو اس کی تہجد ہو جائے گی، اور دوسرا کہ فجر سے کتنا پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے، سونا ضروری تو نہیں ہے؟ راغب صاحب السلام علیکم، دیکھ لیتے ہیں سارے تعلیقات، پھر سوال کے جواب کی طرف پلٹتے ہیں۔ تحسین سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں اضافہ اور بہت اچھی رہنمائی فرماتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال ہے کہ اگر کیا جاگتے ہوئے ہی اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے؟ دیکھیں تہجد کا جو لفظ ہے تو اس میں سو کر اٹھنے کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن لغوی چیز اور ہوتی ہے، شرعی چیز اور ہوتی ہے۔ آپ اس کو قیام اللیل، تہجد، وطر،
یہ مختلف الفاظ آئے ہیں رات کی صلاۃ کے لیے احادیث میں، اور ان سب کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہوتا ہے، اور سب سے افضل وقت رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ثلث اللیل الآخر، ثلث 1/3 ایک تہائی، الآخر آخری تہائی، یعنی آپ پوری رات کو 3 حصے میں تقسیم کریں، جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے یہ سب سے افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى آخر کا آخری تیسرا پہر باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے آسمان پر جو سب سے قریب ہمیں نظر آتا ہے اس پر نزول فرماتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے حل من سائل فاجیبہ، کیا کوئی ہے جو سوال کرے گا، حل من داع فاستجیب لہ، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا میں قبول کروں۔ تو یہ سب سے افضل وقت ہے تہجد کا، پڑھنے کا، اللہ سے دعائیں کرنے کا۔ یہ ہے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ دن ڈوبنے کا وقت لے لیں اور دن نکلنے کا، سورج ڈوبنے کا اور سورج نکلنے کا وقت لے لیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پوری رات کتنے گھنٹے کی بنتی ہے، اور پھر جتنے گھنٹے کی رات بن رہی ہو اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر 12 گھنٹے کی رات بن رہی ہے تو اسے 3 حصوں میں آپ نے جب تقسیم کر دیا تو 4 4 8 4 12، تو اب دن ڈوبنے سے لے کر 8 گھنٹہ نکال دیں، اس کے بعد جو آخری 4 گھنٹے بچتے ہیں وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ ہر دن کا آخری تہائی معلوم کر سکتے ہیں کہ آخری تہائی کب ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔ آج کے درس کا اسی پر اختتام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو جو اس درس میں براہ راست حاضر ہوئے اور براہ راست سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، دنیا میں بھی انہیں خیر و برکت سے نوازے، اور ہر طرح کے شر سے، آفت سے، بلا سے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، نہ صرف ان کی بلکہ ان کی، ان کے والدین کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے دوست احباب کی، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی حق سے اور خیر سے محروم نہ کرے، اور ان سب میں خیر کو اللہ تعالیٰ عام فرمائے اور شر سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ دین رحمہم اللہ، اور اسی طرح سے سلف صالحین کی رفاقت عطا فرمائے، اور سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔